ایک گاؤں تھا جس کا نام نورپور تھا۔ یہ ایک پرامن اور خوبصورت گاؤں تھا جہاں ہر طرف ہریالی اور امن تھا۔ لیکن گاؤں کے ایک کنارے پر ایک پرانی اور پراسرار حویلی کھڑی تھی جسے لوگ بھوت بنگلہ ہے کہتے تھے۔ حویلی کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں صدیوں پہلے ایک رئیس رہتا تھا جو اپنی دولت کے ساتھ غائب ہو گیا تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ رئیس کا خزانہ حویلی میں کہیں دفن ہے اور اسی وجہ سے وہاں بھوت رہتے ہیں جو اس خزانے کی حفاظت کرتے ہیں۔ گاؤں کے بچے اس حویلی سے بہت ڈرتے تھے، مگر 8 سالہ علی کو ہمیشہ یہ بات عجیب لگتی تھی کہ لوگ کسی جگہ سے اس قدر خوفزدہ کیوں ہیں۔ علی بہادر اور تجسس سے بھرپور لڑکا تھا اور اس کی 9 سالہ بہن زینب بھی اسی کی طرح مہم جو تھی۔ دونوں اکثر اپنے دوست عمر کے ساتھ اس حویلی کے بارے میں بات کرتے اور ایک دن وہاں جانے کا منصوبہ بناتے۔ منصوبہ تیار ہوتا ہے۔ ایک سرد اور اندھیری رات کو جب چاند بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا، علی، زینب اور عمر نے حویلی جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے ساتھ ایک ٹارچ، ایک رسا اور اپنی پسندیدہ بسکٹ لے کر نکلے تاکہ بھوک لگنے پر کھا سکیں۔ تینوں چپکے اپنے گھروں سے نکلے اور حویلی کی طرف چل پڑے۔ راستے میں علی نے کہا، کوٹ اگر ہمیں خزانہ ملا تو ہم اسے سب کے ساتھ بانٹیں گے، کوٹ۔ زینب نے کہا، کوٹ لیکن اگر بھوت نے ہمیں پکڑ لیا تو کیا کریں گے، کوٹ۔ عمر نے مذاقنا کہا، کوٹ پھر تو ہمیں بھوت کے ساتھ رہنا پڑے گا، کوٹ۔ جب وہ حویلی کے دروازے پر پہنچے تو دروازہ خود بخود چرچراتے ہوئے کھل گیا۔ تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے لیکن پیچھے ہٹنے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ وہ اندر داخل ہوئے تو ہر طرف دھول اور مکڑی کے جالے تھے۔ ہوا میں عجیب سی بسانت تھی اور حویلی کے پرانے فانوس ہلکے ہلکے ہل رہے تھے جیسے کوئی ہوا ان کے ساتھ کھیل رہی ہو۔ عمر نے کہا، کوٹ یہ جگہ واقعی ڈرونی ہے، کوٹ۔ علی نے ٹارچ جلا کر ارد گرد دیکھا۔ ایک بڑی سی دیوار پر ایک تصویر لگی ہوئی تھی جس میں ایک غسیلی شکل کا آدمی تاج پہنے کھڑا تھا۔ نیچے ایک تختی پر لکھا تھا، کوٹ اور رئیس محمد خان 1820، کوٹ۔ زینب نے کہا، کوٹ یہ وہی رئیس ہوگا جس کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں، کوٹ۔ پہلا سراغ۔ وہ تینوں ایک کمرے میں داخل ہوئے جہاں ایک پرانی الماری کھڑی تھی۔ علی نے اسے کھولا تو اندر ایک موٹی سی کتاب پڑی ہوئی تھی۔ کتاب کے اوپر لکھا تھا، کوٹ رازوں کی کہانی، کوٹ۔ علی نے کتاب کھولی تو اچانک کمرے میں ایک سایہ نمودار ہوا۔ سایہ زمین سے الفاٹیتا ہوا دکھائی دیا اور اس کی شکل دھندلی سی تھی لیکن اس کے ہاتھ تھے جو اشارہ کر رہے تھے۔ زینب نے خوفزدہ ہو کر کہا، کوٹ یہ کیا ہے، کوٹ؟ سایہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا ایک اور دروازے کی طرف بڑھا اور بچوں کو اشارہ کیا کہ وہ اس کے پیچھے آئیں۔ علی نے کہا، کوٹ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمیں کچھ دکھانا چاہتا ہے، کوٹ۔ پراسرار تہ خانہ۔ سایہ انہیں ایک تنگ سیڑھیوں سے نیچے لے گیا۔ نیچے ایک پرانا تہ خانہ تھا جس کی دیواروں پر قدیم چراغ لگے ہوئے تھے۔ تہ خانے کے درمیان ایک بڑا سا صندوق رکھا ہوا تھا۔ صندوق کے اوپر ایک سنہری چابی رکھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی علی نے چابی اٹھائی، ایک بھاری آواز گونجی، کوٹ یہ چابی بھوت بنگلے کے سب سے بڑے راز کو کھولتی ہے، لیکن جو بھی اسے استعمال کرے گا اسے بہادری اور عقل دونوں کی ضرورت ہوگی، کوٹ۔ عمر نے گھبرا کر کہا، کوٹ یہ آواز کہاں سے آئی، کوٹ؟ علی نے کہا، کوٹ مجھے نہیں معلوم لیکن ہمیں یہ چابی استعمال کرنی چاہیے، کوٹ۔ سرنگوں کا جال۔ چابی اٹھانے کے بعد سایہ پھر نمودار ہوا اور ایک خفیہ دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ دروازہ کھولنے پر بچوں کو ایک لمبی سرنگ ملی جو تاریک اور پیچیدہ تھی۔ وہ تینوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر سرنگ میں چلنے لگے۔ راستے میں عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ زینب نے کہا، کوٹ مجھے لگتا ہے ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، کوٹ۔ علی نے کہا، کوٹ اب نہیں، ہم اتنی دور آ چکے ہیں، کوٹ۔ سرنگ کے آخر میں ایک بڑا سا کمرہ تھا جس کے درمیان میں ایک اور صندوق رکھا تھا۔ علی نے صندوق کی طرف بڑھ کر سنہری چابی سے اسے کھولا۔
जैसे ही संदूक खुला, एक जोरदार रोशनी निकली और पूरा कमरा रोशन हो गया। संदूक के अंदर कीमती जेवरात, सके और एक कदीम नक्शा रखा हुआ। नक्शे के साथ एक नोट था जिस पर लिखा था, वोट ये खजाना इसके लिए है जो बहादुर हो और इसे गांव के लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करे। कोट हवेली का राज हल। इसी वक्त साया फिर नमूदार हुआ और बोलने लगा, कोट में रईस मोहम्मद खान का मुहाफिज हूं। मैंने अपनी दौलत को उन लोगों से बचाने के लिए छुपाया था जो उसे गलत इस्तेमाल करते। तुम तीनों ने अपनी बहादुरी और दोस्ती से ये खजाना हासिल किया है। अब ये तुम्हारा है, लेकिन इसे सही मकसद के लिए इस्तेमाल करो। को बच्चे खजाना लेकर गांव वापस आए और तमाम दौलत गांव के लोगों में बांट दी। उन्होंने स्कूल, अस्पताल और एक लाइब्रेरी बनाई। इसके बाद हवेली को भूत बंगला कहना छोड़ दिया गया और वो गांव की खूबसूरती का हिस्सा बन गई। ये कहानी बच्चों को सिखाती है कि बहादुरी, दोस्ती और नेक नीति से कोई भी खौफनाक चीज मुस्बत बन सकती है।